بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی درود پاک کا ورد کر لیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ اچھا، یہ آیت جو کل ہم نے سٹارٹ کی تھی، پیج کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں سے نیکسٹ پیج سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ قالا، حمزہ زبر آ، تا سین زبر تس، اتس، تا با زبر تب، اتس تب، دال زیر دی، اتس تب دی، لام او بشلو، اتس تب دلو، نون لام زبر نل، لام زبر لا، نل لا، ذال یا زیر ذی، نل لذی، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا۔ یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بریک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے۔ ادنا، اب یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، دال کو جو ابھی سیکھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو وہاں میں قلقلہ ہوتا ہے، تو جو لوگ پڑھتے ہیں ادنا، یہ غلط ہے، ادنا نہیں پڑھنا، دال میں قلقلہ ہے، ادنا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ نون کھڑا زبر نا، ادنا، با لام زیر بل، لام زبر لا، باللہ، لال یا زیر ذی، باللذی۔ با کے بعد جو الف ہے، جب با کو لام سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف جو ہے وہ سکپ کر دیں گے۔ لال کے بعد یا ہے، یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ باللذی، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، خا یا زبر خوئی، راد و پشرن، خیرن۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، یہاں پر جو یا ہے یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے۔ مدہ اور لین میں فرق یہ ہوتا ہے، یا مدہ ہو تو اس کو لانگ کیا جاتا ہے، یا لین ہو تو اس کو لانگ کرنے کی یعنی لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، خیر، آگے بڑھیں گے اہبتو۔ اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ پوری آیت ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہاں پہ نون قطنی لگایا جائے گا۔ نون قطنی سے مراد بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ چھوٹا نون لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ جو تنوین ہے اس کی وجہ سے لگایا جائے گا۔ اگر ہم پڑھیں گے ملا کے تو پھر اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ اصلی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، سکپ کر دیں گے، اور یہاں پہ نون قطنی کے ذریعے پڑھا جائے گا۔ خیر نہبتو، خیر نہبتو، نہبتو، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اور بازر بی، تو واو پیش تو، تو حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اہبتو، اب یہاں پر اس لائن کو آپ نے پریکٹس کے طور پہ پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو۔ قال اتس تبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اہبطوا۔ نیکسٹ والی لائن پہ چلتے ہیں۔ میم صاد زیر، مس، راد و زبر رن، مس رن، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو بریک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مخرج، کیونکہ صاد اور ضاد کا مخرج اکثر لوگوں کو اس میں پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، واضح طور پہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا، کوئی سمجھ کسی کو آ بھی جاتی ہے، میں سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ صاد کو پڑھنے کے لیے زبان کا جو آگے والا حصہ ہے یہ آپ نے اوپر والے دانتوں کے کناروں سے بھی نہیں لگانا، نیچے والے دانتوں کے کناروں سے بھی ٹچ نہیں کرنا، نہیں ملانا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے آپ نے دونوں دانت یعنی اوپر والے دانت اور نیچے والے جو دو دانت ہیں ان سے زبان کو پیچھے رکھ کے کم از کم اتنی جگہ ہو دانتوں اور زبان کے درمیان، اتنا گیپ ہو کہ جو سیٹی کی آواز ہے، سیٹی کی ہوا وہاں سے نکل سکے، اتنا سپیس ہونا چاہیے، تب یہ صاد سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اگر آپ دانتوں کو زبان کو دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے کبھی بھی یہ سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور پر پڑھنے کے لیے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے تو پر پڑھنے کے لیے آپ کو زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا پڑے گا،
تب یہ پر پڑھا جائے گا. ان چیزوں کا، ان باتوں کا آپ خیال رکھیں گے، احتیاط کریں گے، پریکٹس کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ مس رن، مس رن، را کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کے بعد فا آ رہا ہے، اخفا ہوگا نون تنوین کا، غنہ ایک الف کی مقدار. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، نون زبر نا، فا ان نا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، کاف کے بعد جو میم ہے ساکن، اس میم کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو ڈائریکٹ شد والی میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. لکم، میم الف زبر ما، لکم ما، سین زبر سا، حمزہ لام زبر ال، سا ال، تا میم پیش تم، سا ال تم، واو زبر وا. اب اس کو وا زبر وا نہیں پڑھنا، واو زبر وا، ضاد پیش دو، را زیر ری، دوری، با تا زبر بت، دوری بت، وا دوری بت. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، جیسے صاد کا مخرج آپ کو میں نے بتایا ہے، اسی طریقے سے ضاد کا مخرج بھی بہت سارے لوگوں کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو آپ کو میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیسے؟ ضاد کو پڑھنے کے لیے زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے، لیفٹ سائڈ یا دونوں سائڈیں جو ہیں، ان دونوں سائڈوں کو آپ نے اوپر والے حصے کی جو اوپر والی جو داڑھیں ہیں، ان داڑھوں کی مسوڑوں کے ساتھ زبان کی دونوں سائڈیں لگائیں گے اور زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو ضاد پڑھا جائے گا، فل ضاد پڑھا جائے گا. کیسے؟ ضاد. اس میں ہونٹ گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہونٹ گول کریں گے تو ضاد پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. ضاد. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، ضاد جب ساکن ہو تو اس میں قلقلہ نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ قلقلہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. ضاد میں قلقلہ نہیں ہوتا، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. حروف قلقلہ صرف 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. ان 5 حروف میں سے جب کوئی حرف ساکن ہو تب قلقلہ کیا جاتا ہے، ضاد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. وادوری، با تا زبر بت، وادوری بت، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، حاضر ہی، علیہ، میم زال پیش مز، زال لام زیر ذل، مذل، لام زبر لا، مذلہ، تا پشتو، مذلاتو. یہ والا جو لفظ ہے آپ کو ابھی میں نے ہجے کر کے بتائیں، اگر آپ نے یہ پڑھنا سیکھ لیا تو آپ کو شد والے حروف پڑھنے کا طریقہ آسانی سے آ جائے گا. مذلاتو. اب اس کے بعد ہے واو لام زبر ول، میم سین زبر مس، والمس، کاف زبر کا، والمس کا، نون زبر نا، والمس کانا، تا پشتو، والمس کانا تو. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ. آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. مس رن فإن لکم ما سألتم وضربت علیہ مذلۃ والمسکنۃ. اب اس کے بعد ہے واو زبر وا، جی، واو زبر وا، با الف زبر با، وبا، حمزہ واو پیش او، وبا او. اب یہاں پر با کے آگے جو الف ہے، الف کے اوپر مد ہے. یہ مد کون سی ہے؟ اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے. متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، یعنی ایک حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آتا ہے، اسی ایک ہی لفظ میں، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، اسی لفظ میں آتا ہے، اس لیے اس کا معنی ہے متصل، یعنی ایک ہی لفظ میں آتے ہیں، اس لیے ملا کے اس کا معنی رکھ دیا ہے. اور حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے. اس کی مقدار کتنا ہے؟ 3 الف کے برابر. آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. وباء، با زیر بی، غین زبر غا، بی غا، ضاد زبر ضا، بی غا ضا، با میم دو زیر بم، بی غا ضا بم. یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، 2 زبر کی تنوین ہو، 2 زیر کی، 2 پیش کی تنوین ہو، اس کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. یہاں 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے حروف جر ملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. میم زیر می، نون لام زبر نل، لام
کھڑا زبر لا، ناللہ حاضر ہی، ناللہ، یہ جو آپ کو لفظ اللہ کے سامنے چھوٹا تو نظر آ رہا ہے، اس تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اگر نہیں رکنا چاہتے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ رکیں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، نہیں رکیں گے تو ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی، یعنی من اللہ، سٹاپ کریں گے تو من اللہ، اس طریقے سے لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بار بار بتایا ہوا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، اس کو بریک نہیں پڑھتے، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو بریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، لیکن یہاں پر زبر ہے، ہم پر پڑھیں گے من اللہ، رال کھڑا زبر را، لام زیر لی، رالی، کاف زبر کا، رالی کا، با زیر بی، حمزہ نون زبر ان، بی ان، نون زبر نا، بی ان نا، یہاں پہ نون کے اوپر شد ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ہاں میم پیش ہم، بی انہم، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، نون کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یا کاف زبر یک، فا پیش فو، یک فو، را واو پیش رو، یک فرو، نون زبر نا، یک فرونا، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا لام زیر تل، یہ نیکسٹ لائن پہ ہے لام، بی آیا تلّاہی، نیکسٹ لائن پہ جب چلیں گے تب آپ کو بتاؤں گا، حمزہ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے، اب آپ نے اسی لائن کو پریکٹس کے طور پہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب اس لائن کے اوپر جو تا تھا اس تا کو اس لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے، تھوڑا سا اوپر کی طرف سکرول کر لیتا ہوں، اب یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، یہ دیکھیں یہ تا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، جب تا کو لفظ اللہ سے کنیکٹ کریں گے تو بریک پڑھا جائے گا کیونکہ زیر آ رہی ہے، بیچ میں الف اور لام دونوں کو گرا دیں گے، تلا، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، تلاہی، واو زبر وا، یا قاف زبر یا قا، و یا قا، تا پشتو، و یا قاتو، لام واو پشلو، و یا قتلو، نون نون زبر نن، نون زبر نا، نن نا، با یا زیر بیج، یا کھڑی زیر جی، بیجی، نون زبرنا، بیجینا، و یقتلونن نبیجینا، با زیر بی، غین یا زبر غی، بی غی، غین حروف مستعلیہ میں سے اب پر پڑھا جائے گا، را لام زیر ریل، بی غیر حا، قاف زبر حق، قاف زیر قی، حقی، یہ جو ہا ہے قاف سے پہلے اس کو بریک پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے لیے ہا، ہا یہ ساؤنڈ آنا چاہیے، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو قاف کو ساکن کر دیں گے، لیکن قاف کی جو اوپر شد ہے اس وجہ سے ہا حالت پڑی جائے گی، حق، حق، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو اس کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑی جائے گی، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زالی، کاف زبر کا، ذالکا، بازر بی، میم الف زبر ما، بیما، عین زبر عا، صاد، واو زبر صو، واو زبر وا، صوا، اچھا یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاد کو اس واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، صاد واو زبر ساؤ، پھر آگے واو کو پڑھیں گے واو زبر وا، عساؤ وا، اس طریقے سے نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ صاد کو جب واو سے کنیکٹ کریں گے تو پہلی واو کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا، دوسری واو کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جس واو کے اوپر شد ہے، پہلی جو واو ہے اس کو چھوڑ دیں گے، صاد واو زبر صو، واو زبر وا، صوا، اب یہاں پر غنہ نہیں کریں گے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ غنہ بن ہی نہیں رہا، یہاں پوری تعریف ہی نہیں ہو رہی. تعریف تب ہوتی کہ نون ساکن یا نون تنوین ہوتا، یہاں پہ نون ساکن بھی نہیں ہے، نون تنوین بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، صاد فل موت پڑھیں گے. صوا، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو. اب آپ نے پریکٹس کے طور پہ پڑھنا ہے. بی آیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا. اس کے بعد ہے یہ لفظ. یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے یا کے بعد آئین ہے. آئین کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ جھٹکا دے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. یا آئین زبر یا، اس طریقے سے پڑھنا ہے. یا نہیں پڑھنا. یا تا زبر تا، یا تا، دال واو پیش دو، یا تدو، نون زبر نا، یا تدونا. جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. یا تدون، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. یا تدون، جب اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تب نون کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم.